حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد میں اداس و غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اے سلمان، میں اس لیے اداس و غمگین ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہو بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ خدا کی قسم، فوت شدگان کے لیے ان کلمات کو پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ یہ نورانی شکل میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں، سبحان اللہ، زمین سے آسمان کی طرف اس کے لیے مغفرت و بخشش کا تحفہ آیا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہم ملے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روح تو جنت میں ہوتی ہے اور انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ محترم ناظرین گرامی، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ سبحانہ و تعالی کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا تعالی نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کا بہت بڑا عظیم درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے والدین کے حقوق کو واضح فرما دیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر و ثواب رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر حساب و عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ بہت عظیم رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش و مغفرت عطا فرما دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے ان کا مرتبہ و مقام بلند فرماتا رہے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی کے برگزیدہ بندے نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کر جلدی جلدی سے زمین پر سے کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں، لیکن ان مردوں میں سے ایک مردہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں چنتا۔ اس شخص نے اس مردے سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں اور تم کیوں نہیں چنتے؟ اس مردے نے جواب دیا، زندہ لوگ جو صدقات و دعا یا تلاوت قرآن مجید کا ثواب قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں، یہ لوگ اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، تم کیوں نہیں چنتے؟ اس مردے نے جواب دیا، مجھے اس وجہ سے فراغت ہے، یعنی میں نہیں چن رہا کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے جو فلاں بازار میں
میں حلوہ بیچتا ہے، وہ روزانہ قرآن پاک پڑھ کر مجھے ایصال ثواب بھیجا کرتا ہے، وہ نورانی شکل میں میرے پاس آتا ہے، میں اسے پہن لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے درجے بلند عطا فرماتا ہے، اس لیے میں ان صدقہ اور برکات سے بری ہوں۔ یہ شخص صبح اٹھا اور اسی بازار میں گیا، دیکھا کہ ایک نوجوان حلوہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے نے اس نوجوان سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں روزانہ قرآن پاک پڑھ کر اپنے مرحوم والدین کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اب بھی اپنے والدین کے لیے تلاوت قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے پھر خواب میں دوبارہ اسی قبرستان کے مردوں کو کچھ چنتے ہوئے دیکھا۔ اس مرتبہ وہ شخص بھی چننے میں مصروف تھا جس کا بیٹا اسے قرآن پاک پڑھ کر بخشا کرتا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا، اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھ کر اسی بازار میں گیا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حلوہ بیچنے والے نوجوان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ یہ دوسری حکایت میں حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شب جمعہ کو جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا تاکہ صبح کی نماز با جماعت وہاں پڑھ سکوں، چنانچہ میں راستے میں ایک قبرستان میں داخل ہو کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے ہیں اور حلقوں کی صورت میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان بھی قبر سے باہر نکلا، اس کے کپڑے میلے تھے، وہ غمگین حالت میں ایک جانب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر سے بہت سے فرشتے اترے جن کے ہاتھوں میں تھال تھے جن پر نورانی رومال ڈھکے ہوئے تھے، وہ ہر مردے کو ایک تھال دیتے جاتے اور جو مردہ تھال لیتا وہ اپنی قبر میں واپس چلا جاتا، حتیٰ کہ وہ نوجوان خالی ہاتھ قبر میں واپس جانے لگا۔ میں نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ تمہارے غمگین ہونے کی کیا وجہ ہے اور یہ سب جو میں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، یہ زندہ لوگوں کے وہ صدقات اور دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنے مرحومین کو بھیجی ہیں، جو ہر شب جمعہ اور جمعہ کے دن ان تک پہنچتی ہیں۔ میری ماں دنیا میں پھنس کر رہ گئی ہے، اس نے دوسری شادی کر کے اپنی مشغولیت بڑھا لی ہے، اب وہ مجھے کبھی یاد نہیں کرتی۔ میں نے اس سے اس کی ماں کا پتہ معلوم کیا اور دوسرے دن جا کر اسے پردے میں بلا کر تمام معاملہ بیان کیا تو وہ رونے لگی۔ اس عورت نے کہا، بے شک وہ میرا بیٹا تھا، میرا لخت جگر تھا۔ پھر اس نے مجھے 1000 درہم دیے اور کہا، یہ میرے بیٹے کی طرف سے صدقہ کر دینا اور میں آئندہ اس کے لیے دعائیں اور صدقات کرتی رہوں گی۔ میں نے حسب ہدایت وہ رقم نوجوان کی طرف سے صدقہ کر دی۔ دوسرے جمعہ کے دن میں نے خواب میں اس مجمع کو اسی طرح دیکھا۔ اب کی مرتبہ وہ نوجوان بھی سفید پوشاک پہنے ہوئے بہت خوش تھا۔ وہ تیزی سے میری جانب آیا اور کہنے لگا کہ اے صالح انسان، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعرات کو اپنے گھروں کو واپس لوٹتی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی طرح کی ایک اور روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہ بکا سن کر میں پریشان اور غم زدہ ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مرنے کے بعد بھی ماں کی روح واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد
اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر واپس لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کے لیے اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں، ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ کی شب کو 2 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 25 مرتبہ کل شریف پڑھے اور بعد از سلام 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ مقدس درود پاک پڑھنے سے حضور اقدس سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک سے مشرف ہوگا اور جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا۔ اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے ہمارے فوت شدہ والدین یا عزیز و اقارب کے لیے دعا، خیرات اور صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔